अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। आज थोड़े से वक्फे के बाद आपके साथ फिर हाजिर खिदमत है। वक्फे की वजह नज़र आ रही है कि मेरी तबीयत और गर्मी मिलजुल कर क्या असर कर चुकी है। और आज हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी दोस्त मोना खान है, जो कि मज़ीद गर्मी का लुत्फ़ लेने के लिए पाकिस्तान जा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम मोना। अस्सलामुअलैकुम फाइजा, कैसी हैं आप? तबीयत को क्या हुआ? गर्मी में आप गई हैं और मुझे आपके ख्याल से यहाँ गर्मी लग गई। ओहो, ओहो, चले, आई होप यू यू नो, गेट चेंजिंग बेटर सून। वेदर। आप बताइए, आपका ट्रिप अचानक लगा और मैंने सुना है आप इंटरनेशनल ट्रिप्स लगा रही हैं और कहीं पहुंची भी हैं। कहाँ पहुंची हुई है? तो मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। और भाई, आप अच्छा। लोगों को तो गर्मी का पता ही नहीं है कि गर्मी होती क्या है। आए और जरा एक्सपीरियंस कीजिए गर्मी। रियली? बेतहाशा कड़ाके की गर्मी पड़ रही है इस वक्त, कड़ाके की। अच्छा, एंजॉय कर रही हैं यानी फुल सन, जो हम जिसको हम बड़ा मिस कर रहे होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, जिस चीज का आप मिस कर रहे हैं वो मुझे यहाँ खूब सखावत से मिल रही है। तो कैसा कैसा लग रहा है? कितनी देर के बाद गई हैं आप? तो फायजा, मेरा ईयरली चक्कर लगता है, साल में एक दफा। जब से मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ है तो हम सब बहन भाई टर्न्स लेते हैं और अम्मी को एक दिन भी हम अकेला नहीं छोड़ते। मैं रमजान के मिड से आई हुई हूँ, बल्कि रमजान के शुरू से आई हुई हूँ। और अब इंशाल्लाह एक दो दिन में वापस न्यू जर्सी जाने वाली हूँ। तो तकरीबन 2.5 महीना तो यहाँ पे मैंने आपको सही टाइम पे पकड़ लिया। हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो है वो आपका जो है ना वो एक्सपीरियंस वहां का जो है वो वहीं से ही फ्रीज कर लेना है। वही। ताकि यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हर वक्त आमों को याद कर रहे हैं और आप खा रही हैं, तो हम कम से कम थ्रू दिस स्क्रीन ही हम उसको एंजॉय कर लें। सही। आमों आमों पे मुझे याद आया, अभी तो आम आने शुरू हुए हैं। और कहते हैं कि भाई अगले महीने में सही किस्म के आम आएंगे। यहाँ पे तो अभी शुरू हुए हैं, नजर आ गए हैं। मैंने कहा अच्छा। कि 2 दिन में मैं निकल रही हूँ, उससे पहले मैं कम से कम 2 आम लेके 2 दिन से फ्रिज में पड़े हुए हैं, अभी तक खाने का मौका नहीं मिल रहा। कि ओ, कम से कम मैं ये तो कह सकूं कि पाकिस्तान से मैं आम खा के आ रही हूँ। खा के आई है, छुपा के थोड़े से ले भी आए वैसे। मोना, ये बताइए कि हम लोग यहाँ बैठ के हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं, और जब जाते हैं तो जाहिर है कि एज एन ओवरसीज हमारे व्यूज, हमारी तजुर्बे, हमारे फिजिकल जो हमारी इम्यूनिटी है चेंज हो चुकी होती है। तो उस पे बड़ी मज़ेदार आपके साथ सवाल जवाब करूंगी कि आपको इनमें से कहाँ से क्या डिफरेंस लगा। अभी आप गई हैं तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि वेदर जो सबसे अहम। बिल्कुल। तो मौसम का हाल ये है कि जब मैं रमजान के शुरू में आई तो बहुत प्लेजेंट था, बहुत अच्छा था। अब ये सोचे ना, मैं आई हूँ मार्च मार्च में आई हूँ हाँ, मार्च में रमजान। तो अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत प्लेजेंट था। मार्च भी बहुत अच्छा गुजरा, अप्रैल भी बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा बस अच्छा। मिड मई से जो गर्मी शुरू हुई है ना, तो वो जिसे कहते हैं ना मुहावरा के, ऐसी गर्मी थी कि चील अंडा दे रही थी। अब ओ, तो बस वैसी गर्मी हो रही है आजकल। चील और अंडा छोड़ जाती है? अच्छा, चील अंडा छोड़ जाती है? अच्छा, ये मुहावरा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरे क्योंकि क्योंकि आई एम श्योर चीलें अदरवाइज भी देती होंगी। पता नहीं, लेकिन कुछ गर्मी के साथ उसका मुहावरा बनता है। हाँ Anyways, तो बस हाँ। ये तो गर्मी बेतहाशा है। लेकिन फिर पाकिस्तान के अपने मजे हैं गर्मियों के भी। आमों के अलावा वो भी बताएं। मजे हैं। आमों के अलावा भी मजे हैं। इलायची का शरबत मिल रहा है ऑर्गेनिक, बादाम का शरबत ऑर्गेनिक। और फिर मेरा फेवरेट, जो मैं लैंड होते ही शिजान का फेवरेट, मैं आई एम नॉट प्लगिंग शिजान, लेकिन ये कि उनका मेरा फेवरेट लीची और लेमन बार्ले। तो मैं तो भी लैंड ओह लैंड यस। कर रही होती हूँ
تو میں سب سے پہلے یہ میرے لیے بوٹلز پہلے سے فریج میں یا تو لا کے رکھی گئی ہوتی ہیں یا میں جا کے ٹھنڈی. فوراً لے آتی ہوں، کیونکہ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، اور ان کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، تو اس کے اپنے مزے ہیں۔ ہاں آپ نے تو مزہ مجھے یہاں بیٹھے کروا دیا ہے. واقعی میں مزہ ہے، واقعی میں۔ ہاں نہیں نہیں دیٹس ٹرو، کیونکہ اگر وہی چیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ ہمیں یہاں کچھ اسٹور پہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن وہ جو کڑاکے کی گرمی میں پینے کا ہاں مزہ شاید ہے تو فلیور اس کے ساتھ آتا ہے، اور یہاں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا. آئی جب ریمبر جبکہ وہی برانڈ ہوگی، وہی برانڈ ہوگی، سیم. لیکن اس کا وہ جب تک کہ پسینہ نہ ٹپک رہا ہو اور آپ کی قمیض بھیگ نہ رہی ہو، اس میں جو ان مشروبات کا مزہ ہے وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں گھروں میں نہیں ہے۔ اس میں نہ پیاس ہوتی ہے اس طرح سے. یہ ہوں، تو آپ کو جو ہے نا جو آگ اندر کی ہے اس کو بجھانے کے لیے. بالکل او بالکل صحیح۔ ہو مزہ مزہ آ گیا. چلے اور کیا کیا مزے کر رہی ہیں وہاں بیٹھ کے بھائی اور کیا کیا؟ مزے، میں وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ایک تو مشروبات بے حد مزے کے، اس کے علاوہ لان، میں آہ کہتی ہوں اگر پاکستان زبردست. لان مطلب، میں کہتی ہوں کلرز، ٹیکسچرز، Yeah. مطلب اتنے وائبرنٹ اور اتنے خوبصورت، اینڈ یو وڈ تھنک کہ کہاں سے یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں، لیکن ایک سے ایک زبردست مٹیریل لان میں، اور ایک سے ایک زبردست پرنٹ، اور بس وہ پہن، اور اگین یہ چیز وہاں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی، میں یہاں پہ جتنا بھی خوبصورت لان کا سوٹ وہاں دے کے جاؤں، وہاں کی وہ ایک دم سے ٹھنڈ خنکی، ابھی اچھا ہے ابھی نہیں اچھا، وہ مزہ ہی نہیں آتا پہننے کا۔ صحیح بات ہے، دل کی بات آپ نے کہی ہے کہ ہم اتنے، میں ہمیشہ یہ کمپلیکس فیل کرتی ہوں کہ نا یہاں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم فارمل اس میں بھی چلے جاتے ہاں ہیں، لیکن یہ ہاں ہے کہ جو وہاں ایوری ڈے جو پریس ہوئے ہوئے لان کے ہاں، کپڑے اور ان کے واقعی میں کلرز وہ گرمیوں میں ٹھنڈ کر دیتے ہیں، صحیح والی نا. بالکل، اور فائزہ ایک اور جو مزہ، کوئی دھو کے دے رہا ہے، کوئی استری کر کے دے رہا عیاشی. ہے، اس طرح کی عیاشی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ہاں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ نا ہر کسی کے ڈفرینٹ فیزز ہوتے ہیں. ایک ہمارا ایک فیز آتا ہے کہ جس میں آپ کو نا وہ کمفرٹ اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، خاموشی سے کام ہو جائے، پکا پکایا مل جائے یا استری کیے ہوئے کپڑے مل جائیں، تو اس سے بڑی عیاشی میرا خیال ہے کم ہے. تو آپ تو صحیح فل ٹائم چل کر رہی ہیں. میں بالکل، حالانکہ آئی ایم ایکچولی رننگ دا ہاؤس، چاہے وہ کچن ہے، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ ان کی بلز اوکے. ہیں، چاہے ان کی کریڈٹ کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ان کی چیک بکس ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو وہ ایک، میں ہمیشہ فینٹیسائز کرتی تھی کہ کبھی میرے میاں کی کوئی ایسی جاب یا پوسٹنگ ہو کہ ہم سال 2 سال کے لیے پاکستان میں آ کے ایکچولی رہیں۔ دیٹ یوز ٹو بی مائی یس. فینٹیسی، دیٹ یوز ٹو بی مائی فینٹیسی کہ، اور اس وقت امی کا اوپر کا حصہ کرائے پہ ہے، تو یہ بھی ایک فینٹیسی تھی کہ ہم اوپر کے حصے میں رہیں اور امی کے ساتھ آ گیا۔ تو اینی وے، تو وہ کائنڈ آف مجھ کو، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک طرح سے یہاں پہ، مطلب میں ایز اے گیسٹ یا ایز اے وزٹر یا ایز اے ٹورسٹ یا ایز این اوورسیز پاکستانی 4 دن کے لیے یا 2 ہفتوں کے لیے نہیں آئی، میں ایکچولی جتنا بھی ہو سکتا ہے یہاں کی لائف میں ہوں، رائٹ؟ اوکے. کیونکہ دیٹس مطلب ویری میری، انٹرسٹنگ. دیٹس ویری ریئر. ہاں، ویری ریئر، ویری ریئر، اور یہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے اتنا زیادہ کنٹرول، کیونکہ ابھی تک تو امی ہی کر رہی ہوتی تھی، اور ہاں ہم امی کے سیکرٹریز ہوتے تھے، اچھا امی آپ بتائیں کیا کریں، لیکن اب اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو آر اون تھنکنگ، اچھا جی یہ بنا لیں گے، اچھا جی یہ پکے گا، وہ بل آ گیا ہے، دا بل نیڈس ٹو بی پیڈ، یہاں تو پہ آئی ہیو ٹو، آپ تو رہ رہی ہیں یعنی کہ لوکل وہ ہاں، ہاں اٹس ناٹ جس حد وزٹر. تک، جس حد تک پاسبل ہے، اینڈ ہیئر آئی ہیو ٹو گیو اندر شاؤٹ آؤٹ ٹو پاکستان امنگ ادر گڈ تھنگس، جو ابھی میں نے الائچی کا شربت اور لانچ کیا، ہاں ہاں. میکنگ بل پیئنگ ہیز بیکم سو ایزی اوور ہیئر۔ اچھا. تو ہاں بالکل، امی کی سوسائٹی ہے، ٹیکس سوسائٹی ہے یہاں کنال پہ، اس پہ ہم رہتے ہیں،
تو ٹیک کی مارکیٹ میں جاؤ، وہیں پہ امی کا بینک ہے، وہیں پہ ATM مشین ہے، اور اچھا سارے سارے بلز کی پیمنٹ تھرو ATM ہوتی ہے امی کے ڈیبٹ کے کارڈ سے. سوچے. اچھا سو دس از تو another word. It's not that تو bad. نہیں، سو ایزی، سو کنوینئنٹ. اچھا، کل امی کی فزیکل تھراپسٹ نے آنا ہے، تو شی ڈزنٹ ٹیک کیش، شی از ناٹ سپوز ٹو ٹیک کیش. تو اچھا تو جب وہ کر کے اپنا سیشن چلی جاتی ہے، تو آئی میک ہر پیمنٹ تھرو ATM. oh wow. بس چلیں گے. تو مطلب اس لحاظ سے مطلب یہ بھی مجھے بڑی آسانی لگی ہے. آئی شوڈ ناٹ بی سیئنگ دس، لیکن مطلب یہ کہ آئی ہیو ناٹ یوزڈ اے ڈیبٹ کارڈ ان امیریکا. آئی ڈونٹ اون اے ڈیبٹ کارڈ، صرف کریڈٹ کارڈ ہی رکھے ہوئے، ڈیبٹ کارڈ نہیں. اور یہاں پہ آئی ایم یوزنگ امیز ڈیبٹ کارڈ آل دا ٹائم فار بل پیمنٹ، فار کیا کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز، فار کیش وڈرول، فار کیا کہتے ہیں فنڈس ٹرانسفر، کہیں ڈونیشن دینی ہے، مطلب سب کچھ تھرو ATM. اچھا مونا، یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں اس طرح سے سمجھ پا رہی ہوں کہ جیسے یہاں جو ایلڈرلی کیئر ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں امریکہ میں بہت اچھی ہے اور ہوتی ہے، کہ سوشل سیکیورٹی ہے اور جو اولڈ ایج ہومز ہیں یا کچھ اس طرح سے. لیکن آپ تو مجھے بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ کافی ساری چیزیں آسان ہو چکی ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، یعنی جیسے کیئر کرنا یا کچھ معاملات میں ٹیک کیئر بہت ضروری، جہاں ہو وہاں آپ کو ہیلپ مل جائے گھر میں. بالکل. ان ٹرمس آف، اب دیکھیں نا، میری امی کے لیے فزیکل تھراپسٹ آتی ہے. شی از اے ینگ ڈائنامک وومن، ہوں. ویری ایمبیشیس، اینڈ آئی تھنک شی وانٹس ٹو ڈو سم مور کورسز اینڈ وانٹس ٹو گو ابراڈ پراببلی. لیکن شی از ویری پروفیشنل اینڈ ویری گڈ ایٹ ہر جاب. اور وہ آتی ہے اینڈ ہر اسپیشلائزیشن از جیریاٹرک کیئر. تو وہ ہے ہی اسی ایج گروپ کو اسپیشلائز کرتی ہے. That's تو جس wonderful. طرح اینڈ مائی مدر از ناٹ دا کائنڈ آف پرسن ہو لائکس ایوری بڈی آٹومیٹکلی. یو نو یو ہیو ٹو پروو یو ہیو ٹو پروو ٹو ہر دیٹ شی شوڈ لائک یو. تو شی واز ناٹ ویری اوپن ٹو ہیونگ اے فزیکل تھراپسٹ کم ان اینڈ آل دیٹ. لیکن جب وہ آئی اور اس نے ایک دن میں میری امی کا دل جس طرح موڑ لیا، تو ہم نے تو کہا اس کو تو نہیں چھوڑنا، اس کو تو رکھنا ہے. اور کیا ہاں. کہتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن آتی ہے، اور واقعی میں اس سے بہت پہلے 10 منٹ تو صرف ان لوگوں کی گپ شپ لگتی ہے. آدھی طبیعت تو ہاں امی کی اسی میں ٹھیک ہو جاتی ہے. ریلیکس ہو جاتی ہیں. ہاں، تو اس لحاظ سے میں کہوں گی یس امیزنگ. مطلب ہمارا تو بہت ہی اچھا. اور ایلڈرلی کیئر میں مطلب ایک تو یہ چلیں پروفیشنل لیول پہ ٹھیک ہے. پھر میری امی کو چونکہ آرتھرائٹس ہے، تو ان کو بونز میں بہت درد ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اگین ہفتے میں ایک دفعہ مالشن آتی ہے، اور وہ سر سے لے کے پاؤں تک، مطلب امیزنگ. اچھا، وہ مالشن بھی ہے، وہ اس نے سیلون میں کام کیا ہوا ہے، وہ میری امی کا پیڈیکیور بھی کر دے گی. اچھا، میں گھر میں ہوں بھائی، مجھے آئی بروز کی تھریڈنگ کرانی ہے، بھائی آسیہ تو میری تھریڈنگ بھی کر. یعنی مجھے اس گرمی میں گھر سے نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لڑکی آ جاتی ہے. اتنا سستا، سو ریزنیبل. اور وہ جو لڑکی آتی ہے یہ سب کرنے کے لیے، اس کو دینے کو بھی اس لیے دل چاہتا ہے. اچھا، یہ اب یہاں پہ ڈارک سائڈ پاکستان کی آ جاتی ہے. شی اچھا. از اے سنگل مدر آف 3 young children. ہسبینڈ جسٹ لیفٹ ہر with 3 children. میاں چھوڑ کے چلا گیا اور جا کے دوسری شادی کر لی. اور یہ ٹوٹلی اپنے طور پہ بچوں کو، اور بچوں کو پڑھانا بھی چاہ رہی ہے، بچوں کو انڈیپینڈنٹ بھی. اب اس کا شاید سب سے بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 چھوٹے بچے ہیں. تو پڑھانا بھی ہے، ان کو لکھانا بھی ہے، اس نے کمانا بھی ہے، سب کچھ. تو مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارے گھر سے ہی اس کی ٹھیک ٹھاک ویکلی ایک ویکلی وہ ہو جاتی ہے. پھر سر اس کی کوئی ہاں 4 5 اور گھر ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ دیکھ کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ شی اسٹوڈ اپ ٹو ہر ہسبینڈ. اس کا میاں اس کو بہت مارتا دھاڑتا، یہ وہ کرتا، بہت ابیوسو تھا. and she took a stand she took a یس. stand and she left him. لیکن what I mean to say is کہ پھر اس میں مطلب ایک ڈارک سائڈ ہے آف کورس جو اس کے میاں نے کیا، اور جو یہاں پہ ایک کافی کامن سٹوری ہے. لیکن پھر اس کی
سلور لائننگ یہ ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور بڑی ایمبیشیس، ہم سے بھی Yes. مشورے لیتی ہے، امی سے بھی مشورے لیتی ہے، میں اچھا میں بیٹا پڑھائی میں نہیں اچھا، کیا میں اس کے ساتھ یہ کروا دوں وہ کروا دوں. تو مطلب اس طرح اس نے اپنی ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے. بالکل، دیٹس ونڈرفل ٹو نو کہ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے ساتھ آسانی ہے. یعنی کہ ایک کمیونٹی جو ہے، چلیں وہ اتنی ریفائنڈ نہیں بھی ہے پاکستانی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ رزق کے رستے تو کھولتا ہے نا. تو اب بالکل پروگریسو بھی ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی، مجھے یہ لگ رہا ہے. بالکل بالکل. اور اس That- کے بقول اسی کے کہ اب جب اس نے پتہ نہیں کیا 6-7 مہینے سے وہ نہیں ہے پکچر میں، اور اس نے دیکھا کہ یہ فیملی تو سروائیو کر رہی ہے اور بہت اچھا سروائیو کر رہی ہے، تو ہی وانٹس ٹو کم بیک ناؤ. Oh, تو یہ مطلب okay. اس کے نہیں، وہ تو نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہی، لیکن واٹ آئی مین اچھا، ٹو سے از کہ مطلب یہاں تک کہ اس کو خیال تھا کہ یہ لوگ تو سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے اس کے بغیر. بالکل. اور یہاں پہ وہی اللہ رزق دینے والا ہے، اس نے اس کا رزق رکھا ہوا ہے. بالکل. اب آئی ڈونٹ نو اس کو ہم کٹ کریں گے یا جانے دیں گے، کہ دیٹ مینس کہ اگر آئی ایم ایف کو ہم انکار کر دیں تو ہم بھی سروائیو کر جائیں گے. ویل ڈو بیٹر دین سروائیونگ. کیا کہتے ہیں فائزہ، یہ جو مانگے کا جو کھانا ہے نا، اس میں کوئی برکت نہیں ہے. اس میں برکت کوئی نہیں برکت نہیں. ہے. اور ذلت کا کھانا، ذلت کا کھانا بیسیکلی. ہاں، ابھی وہ علامہ اقبال کا وہ یاد آ گیا ہے، شعر ہے پورا کر آ جائے. جس جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بالکل یس. بالکل بالکل. یس. واہ. سو ہم نے اس مزے کی سی بات میں سے انٹرنیشنل جو ہے نا ایک ایسپیکٹ نکال لیا ہے، جو کہ ویسے اپلیکیبل ہے. آئی تھنک اٹ نہیں از نہیں، ویری ریلیونٹ. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ انالوجی جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی ہے نا. تو ہاں اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہمارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں بقول میری امی کی کہ ہمیں کہیں سے مل جائے. ہاں ہمیشہ ہاتھ جو ہے نا وہ ہاں، یوں ہوتا ہے ایسے کہ ہی ہے. ہمیں کہیں سے مل جائے، ہمیں دے دو. اب اس دن میری امی کا ایک پرانا ڈائر ہے، پرانا 20 سال سے. تو اس کے پاس گئے، تو امی نے کچھ دوپٹے ڈائی کروانے تھے یہ وہ. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں 3 دن کے بعد آئی. تو امی نے کہا کیوں، تم تو ہمیشہ دوسرے دن ہی دے دیتے ہو. تو کہتا ہے باجی وہ میرے تو ورکرز ہی نہیں آ رہے. تو امی نے کہا کیوں، کہ یہ جو ینگ لڑکے. تو امی نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جی کہتے ہیں کہ اس گرمی میں تو ہم نہیں کام کر سکتے. تو امی نے کہا کہ جب وہ کام نہیں کر سکتے تو وہ کھاتے کیسے ہیں، ان کو کہاں ہوں. سے پیسے ملیں گے؟ تو کہتے جی بس ہر دوسرے دن آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اتنا قرضہ دے دو، ہمیں اتنا ایڈوانس دے دو، اور کام اور گرمی ہے تو ہم کام نہیں کریں گے. بھائی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو ایکسکیوز. مینٹالٹی ہے نا، یہ جو مینٹالٹی ہے، یہ بہت اوپر تکلیف دہ ہے. اوپر سے نیچے تک ڈیولپ کی اوپر گئی سے ہے. نیچے، بالکل بالکل. مونا، یہ تو سارا کا سارا جو ہے نا کہانی، اس کے چیپٹرز بننے چاہیے. تو اس کے ساتھ مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ بڑی عام سی بات ہے کہ جب کوئی کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں ہم، تو ہم کہتے ہیں کلچرل شاک لگا. تو کیا کلچرل شاک ابھی تک ہے، آپ کو لگتا ہے یا کوئی نئی چیز ایسی ہوئی جو آپ کو لگا؟ کلچرل شاک لگتا ہے، بالکل لگتا ہے. حالانکہ مجھے اب لگتا ہے کہ نہیں، میں تو ہر دفعہ آ کے ایک عام لوگوں کی طرح یہاں پہ زندگی گزارتی ہوں، لیکن نہیں پھر بھی لگتا ہے. تو اس دن ہم لوگ میں ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہی تھی، تو گاڑی ہماری مڑی اور پیچھے سے ہماری گاڑی کو کسی نے مطلب ہٹ کیا؟ تھوڑی سا ٹکر لگ گئی. ہاں. اچھا، بہت ٹریفک والی جگہ تھی، بہت رش والی جگہ تھی، چاروں طرف گاڑیاں. پھر بھی میں بھی اتری اور ڈرائیور بھی اترا فوراً. ہم نے پیچھے دیکھا تو کچھ ہماری گاڑی کو نقصان نہیں ہوا، مطلب بس تھوڑا سا جو پیچھے کا بمپر تھا وہ تھوڑا سا ڈینٹڈ تھا، لیکن زیادہ نہیں. اور پیچھے جو کوئی ینگ سا بچہ تھا جو گاڑی چلا رہا تھا. اور خیر میں تو اس سے بات نہیں کی، لیکن میں نے دیکھا میرا ڈرائیور گیا، اس نے اس سے کوئی بات کی، خیر آ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلنے لگا. تو میں نے کہا یا سلمان، تم نے کیا کہا اس لڑکے کو؟
कहता है बाजी मैंने तो जब जाके देखा ना, और वो तो शुक्र है कि हमारी गाड़ी ठीक थी, अगर हमारी गाड़ी को ज्यादा नुकसान होता तो आपको पता है मैं क्या करता? तो मैंने कहा तुम क्या करते? कहता है पहले तो मैं उसको कॉलर से पकड़ के गाड़ी से बाहर निकालता, फिर मैं उसको 2-3 घूंसे मारता, और उसके और उसके बाद मैं उसका ड्राइवर लाइसेंस और उसका आईडी आईडी कार्ड लेता, कार्ड। और फिर मैं उसको कहता कि अब तुम ठीक कराओ, और जब हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी ये दोनों चीजें वापस करूंगा। खैर मैंने तो जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा सलमान ये मुझे बताओ कि इसमें मारने की क्या जरूरत है, ये अब मारने की? और तो कहते हैं बाजी वो मारे बगैर तो वो अपना ड्राइवर्स लाइसेंस और वो आईडी कार्ड नहीं देगा। वैसे बात ठीक है। लेकिन फायजा आई जस्ट कुड नॉट बिलीव कि ये मैं क्या सुन रही हूँ। और सोचो अगर वाकई में गाड़ी को कुछ हुआ होता, और अगर ये वाकई में ये सीन क्रिएट करता, तो मुझे तो गाड़ी की मारने पे इतनी तकलीफ ना होती जितनी कि इस सारे शोर शराबे में होती। मैं तो डर जाती, मतलब आई जस्ट लेकिन कुड देखें, नॉट बिलीव लेकिन ये देखें कि जहाँ वही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली सोसाइटीज है ना, हाँ कि जहाँ लॉ है नहीं है, तो लोगों को बेचारों को ये मार धाड़ करके खुद ही से ही जो हक मिल सकता है, अगर हक है या ना हक है, दैट्स द बिल्कुल। पॉइंट। मैं तो वो मुझे कल्चरल शॉक मिला कि यही अमेरिका, और अमेरिका में मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। हाँ मेरे साथ हाँ, मेरे साथ फेंडर बेंडर भी हो चुके हैं। मैं बल्कि अपने मुझे 1-2 टिकट्स मिले, मैं अपने टिकट फाइट करने कोर्ट में भी गई, मैंने वहां पे बिल्कुल। कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स सारी देखी और समझने की कोशिश की। मतलब वो जो कल्चरल शॉक था ना, कि मतलब उस पे मुझे वाकई में यहाँ के लोगों पे रहम आया, इन द सेंस कि इनके लिए कोई डिस्कोर्स, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है कि वो अपना हक या अपने उसके लिए मतलब कुछ कर सके। वहां पे बिल्कुल। ये है सीधा सीधा पुलिस को बुलाया, उसने रिपोर्ट लिखी, आपने अपनी स्टोरी बताई, उसने अपनी स्टोरी बताई, एक को टिकट मिला या दोनों को मिला, ये जो भी एक एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है हर चीज का। ये और इंश्योरेंस आ गई, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंश्योरेंस आ गई, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली यहाँ मेरे साथ हुआ है, ये मेरे बेटे की गाड़ी थोड़ी सी लग गई किसी और ने इसी तरह बैक से, शी वाज लाइक, वो बेचारी से स्लिप हुई, थोड़ी सी लगी, बट ऑल दे डिड वाज के आर यू ओके, एंड देन वो जो रेगुलर प्रोसीजर है, बट हाँ अगेन हमारे जो बिहेवियर्स हैं, डोंट यू थिंक कि वो सारे के सारे सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं? ठीक है ना? अब जहाँ तो लॉ है, उसे पता है कि ये मैं ये कह रही हूँ और इनको पता है कि इंश्योरेंस ने कवर कर देना है। जहाँ एक बंदे को पता है कि उसकी तो ये वाट लग गई है, तो वो जो उसके हाथ में बन पड़ेगा वही करेगा। बिल्कुल। इट्स ब्रूटल, बट दैट्स द रियलिटी। हाँ, दैट्स द रियलिटी। तो ये इतना मजे का वो है, पूरा का पूरा डे इन द लाइफ ऑफ एन ओवरसीज पाकिस्तानी और डे इन द लाइफ ऑफ अ डायस्पोरा। तो इसका नेक्स्ट मुझे मजे मजे की चीजें याद आ रही हैं। शॉपिंग आपने बताई, वो लॉन की है, मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाह रही क्योंकि वो तो मेरा फेवरेट 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 शौक है। मुझे ये बताया कि कोई एंटरटेनमेंट वगैरह की तरफ, खाने के सीन की तरफ बाद में जाएंगे। अभी नेटफ्लिक्स पे हीरा मंडी का बड़ा जिक्र है, और वो आप लाहौर में हैं, तो अभी कैसे हो सकता है कि मैं आपसे ना पूछूं कि कोई आपका जाना जाना हुआ, कोई देखे, कोई वो जो शैंडलियर्स लगे हुए हैं और वो जो ठंडी ठंडी हवाएं और वो जो फव्वारे लगे हुए हैं, वहां से कोई पिक्चर्स ही भेज दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि कुछ हफ्ते पहले ही, बल्कि छोटी ईद के करीब, मेरी बहन भी आ गई अमेरिका से, और मेरी भांजी भी आ गई और मेरी बेटी भी आ गई। तो मेरी भांजी और बेटी को बादशाही मस्जिद जाना था, जाहिर है उनको अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स चाहिए थी, तो बादशाही
تو وہ میں ان کو لے کے گئی ان کو. تو بس مطلب دیٹ واز دا کلوزسٹ وی گاٹ ٹو ہیرا منڈی اس دن. سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ کیا کامنٹری کی جائے ادر دین دا فیکٹ کہ ہاں اٹس اے بیوٹیفلی پکچرائزڈ شو. اور Hmm. وہی جو ایک وہ جو اس پروڈیوسر کی آئی تھنک دیٹس ہز سگنیچر Yes. دیٹ از سگنیچر وے آف پروڈیوسنگ فلمس کہ larger than life, Yeah. beautiful, romanticism and all that. Lekin obviously, nowhere close to reality. Totally historically wrong. I've heard کہ historically بھی بالکل غلط ہے. Hira Mandi never had that kind of کیا کہتے ہیں glamour. It was a very depressing place, very sad place. وہ ایک لڑکی کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا تھا جو اس انتظار میں ہوتا تھا Yes. کہ وہ پرفارم کرے گی تو آج ہم رات کو کھانا کھائیں گے. Yes. اب وہ ایک پرفارمر ہوتی تھی, ایک سنے کوئی ہارمونیم والا ہوتا تھا, ایک تبلے مطلب اٹ واز نتھنگ لائک واٹ دا شو ڈپکٹس. And لیکن جی sorry to interrupt. لاہور میں اگر کوئی ایسی جگہ ہے, لاہور پنجاب میں ہے, سو دا فرسٹ کوشچن کمس کہ پنجابی بیک گراؤنڈ, پنجابی جو آپ کا لینڈسکیپ ہے اس کے اوپر آپ یہ آئیے جائیے آداب پائیے, یہ تو یہاں کا وہ بیسیکلی تو ہے ہی نہیں نا, نہ لینگویج ہے نہ کچھ اس طرح کا. سو ہاں ویسے تو نہیں ہے, لیکن فائزہ آئی وڈ لائک ٹو نو, کیونکہ میں نے اپنے والد سے بہت دفعہ سنا کہ ایک زمانے تک پنجاب میں محفل کی زبان اردو ہوا کرتی تھی. محفل کا مطلب ہے کہ جب آپ گھر سے باہر لوگوں سے مل رہے ہیں تو اس کی زبان اردو ہوا کرتی تھی اور گھر کی زبان پنجابی ہوا کرتی تھی. آپ یہ گھر تو میں اپنی پاکستان, یہ پاکستان کے بعد بننے کے بعد ہوا ہوگا نا. یا بہت تھوڑے یا ہو سکتا ہے کہ 50s تک ہوا ہو جب, لیکن پھر وہ چینج ہو گیا, پھر وہ سب چینج ہو گیا. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جب یہ جو زمانہ دکھا رہے ہیں پری 47 کا, اس میں کبھی آزادی نہیں ملی نا, تو اس کا جو زمانہ دکھا رہے ہیں تو اس میں, لیکن مجھے جو ذرا اس آپ کے پوائنٹ پہ جو مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے کہ پھر اردو بھی تو اس طرح بولے نا جس طرح کہ یہاں پہ لوگ بولتے ہیں. مطلب آپ شین کاف تو درست ہونا چاہیے نا, خے تو خے کی طرح نکلتا ہے. یہاں پہ ہر پنجابی خے کو خان بولے گا, آئی نو. ٹھیک ہے. اچھا پھر کو پھر بولے گا, پھر نہیں بولے گا پھر, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ مطلب وہ اس پائے کی مووی اور اتنے بڑے بجٹ والی پروگرام نو میں ریسرچ. اور اتنے ویل نون ڈائریکٹر پروڈیوسر کی پروگرام میں وہ ذرا چیز کھلتی ہے کہ اتنے بڑے بجٹ میں آپ اپنی شین کاف نہیں درست کر سکے اس زمانے کے حساب سے. اور ریسرچ کر لیتے, اور سوشل میڈیا میں ہم جیسے لوگ, جو ہم جیسے سے مطلب ہے ہم سب جو بلونگ کرتے ہیں اس جگہ سے, تو کسی سے پوچھ لیتے. لیکن فائدہ وہی والی بات ہے نا, ہم اگر اپنی کہانی خود نہیں بتائیں گے تو لوگ تو پھر جس طرح چاہے بتائیں گے, اور ہمیں ان پہ کوئی کنٹرول نہیں. یہ ہماری سٹوریز ہیں, ہمارے لوگوں کو ہماری سٹوری, ہماری جگہ ہے لاہور, وہ بتانی چاہیے اور صحیح طریقے سے بتانی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی if others are going to tell your stories then you have no control over that. یا اور ہوگا کیا کہ اب چونکہ کہیں اور سے انیشیٹو لیا جا چکا ہے تو اب کچھ نہ کچھ بن جائے گا. بٹ ہم کیوں پہلے نہیں ریپرزینٹ کرتے؟ بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہیں, اللہ کرے خیر, بہت ساری چیزیں اب لوگوں کو, آئی تھنک کہ جب امراؤ جان ادا ٹائپ چیزیں بھی بنی ہوں گی نا تو سوشل میڈیا ہوتا نا تو وہ پاندان اور وہ سب رکھ رکھاؤ بھی کھل جاتا, وہ بھی کسی نے لکھ دیا اور بتا دیا تو ہم نے مان لیا. Who knows کہ کیا ریئل تھا اور کیا نہیں. صحیح بٹ صحیح. رنگین مزیدار داستان ہے. دیکھیں نا لاہور میں کتنا, مجھے تو لگتا ہے کہ اتنے رنگ ہیں کہ وہی ہم ڈسکرائب کرنے لگے تو وہ ختم نہیں ہوتے ہیں. ہر بالکل طرح کا فلیور آپ کو مل جائے گا. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ ان فلیورز میں سے ہوتے ہوتے, کلچرل شاک سے ہوتے ہوتے, ہیرا منڈی تک جاتے جاتے, اس کے علاوہ آپ کو
चेंजेस जो लग रही हों, प्रोग्रेसिव चेंजेस, या रास्ते बदल गए हों, एक लैंडस्केप होता है सिटी का, कंफ्यूजिंग हो जाता है या बेटर हो जाता है, क्या लगा आपको? अम, बाहर जो भी मैं थोड़ा बहुत निकलती हूँ तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब लड़कियां मोटर बाइक्स पे मुझे बहुत नजर आने लगी हैं। मुझे वो हाँ। चीज अच्छी लगती है। मुझे हाँ। वो अच्छी लगती है कि भाई ये एक cheaper, not cheap, but a cheaper form of transportation है. बिल्कुल। It takes you from point A to point B in an efficient manner. खासतौर पे जो लाहौर की ट्रैफिक है उसमें से, हम्म। और उसमें मतलब वो लड़कियां यकीनन किसी काम से एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, चाहे पढ़ने बिल्कुल। जा रही हैं, चाहे काम से जा रही हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैंने किसी लड़की को देखा तो मैंने जरा काफी गौर किया कि कोई तंग ना कर रहा हो, कोई छेड़ ना रहा हो, कोई उसको ओवरटेक। हम्म। मैंने कम से कम कोई ऐसी चीज विटनेस नहीं की। तो वो तो हम्म। वो देख के मुझे लगा कि चलो हमारा माशरा कहीं पॉजिटिव तरीके नहीं, से चल रहा है तो। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव स्टेप, क्योंकि आधी दुनिया जो है ना हमारी, मुझे याद है कि स्कूल कॉलेज से लाने ले जाने में लगी होती थी ना, अब्बा हो गए, भाई हो गए, यही यस। सारी ऑप्शंस थी ना। यस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम लोग या जो यूज कर सकते थे वो तो ठीक है, लेकिन हर कोई तो नहीं कर रहा था, तो देन देयर वाज नो चॉइस। तो अब ये तो अच्छा है फिर कि बहुत अच्छा है। इंडिपेंडेंटली, हाँ, सेफली अगर वो कर लेते हैं, दैट्स गुड। मुझे तो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। खुशी और हुई। मतलब चंद साल पहले इक्का दुक्का नजर आती थी, इक्का दुक्का। और हम्म। इस साल मुझे मतलब काफी नजर आती हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दैट्स गुड गुड। ये जो पॉजिटिव चीजें हैं, हमारा तो आपका और मेरा हमेशा से एक ही मानना है कि हमने वो हाईलाइट करनी है, तो ये तो हाँ। उसमें से मजेदार चीज लगी। खाने बिल्कुल। पीने का क्या सीन है? भाई खाने पीने का तो पाकिस्तान का कभी मसला नहीं रहा। आई नो। मतलब क्या नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, या। क्या नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मजे मजे की रेस्टोरेंट्स हर दफा नए भी खुल रहे होते हैं, कुछ पुराने भी रह रहे होते हैं, कभी पुराने बंद भी हो जाते हैं। तो चाइनीज चाइनीज इज अ मस्ट या पाकिस्तान में। आई नो। तो वो यम है, अब फेवरेट जगह यम हो गई है। पहले एक जमाने में शायद सिनक्वांग था, वो तो शायद पता नहीं अब है भी कि नहीं। तो वो एक चाइनीज जरूर खाना होता है, एक टिपिकल देसी जरूर खाना होता है। मैंने कहा भाई, मुझे एक टिपिकल जो आज मैंने कहा मुझे कोई बुंदू खान चीज बताओ, चाहे आई एम ओके विद बुंदू खान टू। तो नहीं नहीं, लाहौर में आजकल स्पाइस बाजार बहुत चल हाँ रहा है। हाँ हाँ। तो फिर स्पाइस बाजार चले गए, वहां पे बहुत इंजॉय किया। एक्सीलेंट सर्विस, आई नो। excellent service, excellent food, great ambience, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। एमएम आलम तो रोड। एम एम आलम रोड, या मतलब ब्यूटिफुल स्पेसेस, ब्यूटिफुली डन, great food. तो या nothing to complain about. और दे। लेकिन एक और अच्छी चीज ये फायजा, जो मुझे अच्छा लगता है अगेन, कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ है। हम्म। ये दैट्स ट्रू। नहीं है कि हाँ ना, ठीक है भाई, अगर हम स्पाइस बाजार चले गए विच इज अ हाई एंड रेस्टोरेंट, तो लेकिन थड़े और छाबड़ी और उस पे भी एक से एक मजे का बर्गर नजर आ रहा होता बिल्कुल सही है। बात है कि वो जो रेनबो है ना हर चीज की, माशाल्लाह, के फूड, स्पेशली फूड तो हमारा पंजाबियों का वैसे ही बड़ा वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वाकई में हर चीज में, जो हमारी हर खुशी में जो फूड होता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसका तो बड़ा मजा है। अल्लाह ताला ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है। वही बात है ना कि सिस्टम्स थोड़े से हो जाते तो थोड़ी सी और बेहतरी हो जाती। मुझे तो खैर वैसे एनीवे, आई आई लव दैट प्लेस एनीवे। एक एक आजकल न्यूज बड़ी चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपसे ही पूछूं, अब आप वहाँ हैं, कोई आप तरबूज शरबूज कोई लाल रंग के, कोई सुना है उनमें से कोई डाइज निकलने शुरू हो गए हैं और कपड़े डाई किए जा रहे हैं, क्या चक्कर है? मैंने भी सुना ही है आपकी तरह। मैं गई क्या कहते हैं वही
امی کے لیے کچھ چیزیں ویزیں لانے کے لیے، تو میں نے تربوز نظر آیا، تو اس نے کہا باجی تربوز لے جائیں، آج تربوز لے جائیں۔ اور تو جو چیز مجھے تھوڑی سی کھٹ کی، وہ اس نے کہا کہ 100% لال تربوز نکلے گا، آپ لے کے جائیں، آپ لے کے جائیں۔ اچھا، آئی ڈڈ ناٹ تھنک اینی تھنگ آف اٹ، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا لال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میٹھا ہوگا؟ تو کہتا ہے جی ہاں جی بالکل میٹھا ہوگا، بالکل میٹھا ہوگا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، گھر لے آئی بھائی، لانگ اینڈ بیہولڈ وہ تو خوب مزے کا ریڈ تربوز نکلا۔ اچھا، اور اچھا بڑا میٹھا اور مزے کا۔ خیر میں نے کاٹ کے رکھا فریج میں، میں نے کہا چلو امی نیپ لے کے اٹھیں گی تو میں امی کو دوں گی۔ امی کو بہت اچھا لگا، میں نے کہا او مائی گڈنس، یہ تو اتنا مزے کا ہے، اور مجھے تو زمانہ ہو گیا پاکستان کا تربوز کھائے ہوئے، فلان۔ کہ ٹھیک ہے۔ اب اسی شام یا اگلی شام میری امی نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ لیا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو انجیکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی امی نے تو میری صاف ڈاکٹر کہہ دیا کہ عفان، اچھا۔ ڈاکٹر عفان آئی تھنک نام ہے، ہاں تو میری امی میں نے نے بھی کہا دیکھا۔ کہ اچھا، تو میری امی نے کہا کہ بس فوراً سے، مطلب کوئی ہماری اپنی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب دیٹ واٹر میلن واز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات تھی، کہ اتنا لال اور اتنا مزے کا۔ اور میرا دل اتنا دکھا، کیونکہ میں نے کہا ہائے، میں تو دوسرے دن بھی لانے والی تھی کہ نا میں لے آؤں گی، ہم نے تو وہ اتنا سا تربوز تھا، ہم نے تو، میں نے اور امی نے ختم کر دیا، اتنا مزے کا تھا۔ امی نے کہا اب تربوز نہیں آئے گا۔ امی کو یہ اگر کوئی بتا دیتا نا کہ کم از کم وہ پانی سینیٹائزڈ ہے جو ان کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، میری امی کو تو نہیں، یہ تو خراب ہے۔ تو خیر پھر اس کے بعد تربوز نہیں سلائن آیا، واٹر، سلائن اس واٹر کے بعد ڈالتے اس میں۔ تربوز نہیں آیا۔ لیکن پھر میں نے دیکھا اگین آن سوشل میڈیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب نے ایسی یہ بات کر دی ہے، اور پتہ نہیں چیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ انجیکٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا، وہ کوئی طریقہ بتا رہے تھے، اور انہوں نے وہ جو رپورٹر تھا وہ کھیت میں تھا، اور اس نے کسان سے کھیت میں سے کٹوایا اور نکالا، اچھا اور اس کو کٹوایا، اور وہ بالکل لال نکلا۔ اور یہ کہ کوئی جو لال نہیں، جو پتہ نہیں مطلب وہ کچھ طریقے بتا رہا تھا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹیشو، کوئی ٹیشو چیک بھی ہے، کوئی ٹیشو اچھا ٹیسٹ بھی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ لیکن بہرحال اس کے بعد جب میں اپنے فروٹ والے کے پاس گئی، کہتا ہے باجی آپ تربوز نہیں آپ نے دوبارہ لیا؟ میں نے کہا بھائی وہ اب تو افواہ پھیل گئی ہے کہ اس کے اندر پانی، وہ کوئی شوگر واٹر ہے اور سارا کچھ۔ نہیں نہیں باجی ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو نہیں دے رہی ہوں۔ تو اب اللہ جانے کہ اب وہ یہ بیچارے، وہ جو رپورٹر تھا وہ یہ کہہ رہا تھا اب بیچارے کسانوں کے پہلی حالات خراب ہیں، اس کی وجہ سے اور ہو رہے ہیں۔ اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا پتہ۔ لیکن سینسیشنل نیوز میں آ گیا، یہاں تک ہاں، ہمیں بتائے یہاں کہ کچھ یا وہاں بہت جو ہے نا کچھ رنگین ہو رہا ہے اور کوئی ٹیکے یا ویکے لگ رہے ہیں۔ فنی بات ہے تو چلے ہم اس کو فنی کر لیتے ہیں، بٹ افسوسناک بات یہ ہے کہ جن کی فیملیز افیکٹ ہوں گی کسانوں کی، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کا طریقہ بتائیں، لوگوں کو بالکل بتائیں کہ کمپلین کریں کہیں جہاں بھی جو بھی فوڈ اتھارٹیز ہیں کہ وہ نہ ہونے دیں، تاکہ وہ ایک تو گرمیوں کا پھل ہے۔ واقعی مجھے آئی ریمبر کہ گرمیوں میں پاکستان میں تو وہ کالا نمک اور وہ کالا نمک ڈالتے تھے نا، تو وہ اتنا مزے کا سرا ہو جاتا تھا، تو وہ اتنی گرمی میں تو مسٹ ہے۔ ایون یہاں بھی آپ کو بالکل بالکل بہت خوبصورت رنگوں کے ساتھ نا یہ کچھ ڈیزاسٹرز مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی انجیکٹ کرتے ہیں یہ لوگ نا، تاکہ کوئی خوش نہ ہو جائے۔ اچھا، تو آپ کا جو یہ ٹریولاگ ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ چل رہا ہے، ٹریولاگ ہے ایکچولی اور ہم یہاں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں اس وقت رین آل آف اے سڈن آؤٹ آف نو ویئر رین ہونا شروع ہو گئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ جیسے یہاں آپ کا سوشل ورک اور اس طرح کا انٹرسٹ ہے، تو وہاں کچھ اس طرح کی انٹریکشنز ہوئی ہوں پاکستان میں؟ بالکل فائزہ، بلکہ میں کہوں گی کہ میرا ہائی لائٹ آف دا ٹرپ تھا، اچھا یو نو۔ اور ہوا ایسے کہ نیو جرسی میں اس کی ابتدا ہوئی، وہاں پہ ہمیں کسی نے گھر پہ بلایا کہ آپ آئیں، ایک انفارمیشن سیشن ہو رہا ہے اخوت کے بارے میں۔ اچھا، اخوت کا میں نے تعریف سنی ہوئی تھی، لیکن مجھے کچھ بہت زیادہ نہیں پتا تھا اخوت کا۔
خیر ہم لوگ گئے وہاں پہ، بہت زبردست ڈاکٹر ثاقب نے لائیو اسلام آباد سے بیٹھ کے یا لاہور سے بیٹھ کے لائیو اس وقت ہم سب سے بات کی اوکے. نیو جرسی میں، اور ہم کو اخوت کا سفر اپنا بتایا. تو خیر اٹ واز ویری انٹرسٹنگ، اور میرا اپنا بھی انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں. تو انہوں نے کہا، تو جن کے گھر ہم لوگ گئے ہوئے تھے ابو بکر صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ کو جب بھی جانا ہو، لاہور میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے سب کچھ ہے، آپ کو جب بھی جانا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کا ایک وزٹ پلان کروا دوں گا. خیر میں نے اپنی امی کو بتایا، میری امی بھی بڑی ایکسائٹیڈ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو ایک دن ڈیسائیڈ ہوا، گاڑی آئی، انہوں نے ہمیں پک کیا، لے کے گئے. تو اخوت کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں، دے آر نون فار دیئر مائکرو Yes. فائنینسنگ وتھ زیرو انٹرسٹ نا. تو وہ تو ایک ان کا ہے. لیکن جو انہوں نے ہمیں ٹرپ ہمارے لیے پلان کیا، وہ تھا ان کی یونیورسٹی جو کہ قصور میں ہے. Okay. اور فائزہ آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ کبھی بھی لاہور آئیں، اچھا. ضرور جائیں. مطلب یو وڈ بی بلون اوے with just the majesty of it. اچھا. Beautiful. خوبصورت، کئی ایکڑز پہ، اوہ. اور وہاں پہ اتنا اچھا کام ہو رہا. اس کا جو دروازہ، مطلب وہاں پہ ایستھیٹکس پہ بھی بڑا زور دیا گیا، اچھا اچھا. which I was not expecting. اس کا جو مین دروازہ ہے اس بلڈنگ کا، جو مین بلڈنگ کا مین دروازہ ہے، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ Oh, بنا ہے. wow. That's wow. اندر جو آرکیٹیکچر ہے Hmm. وہ لگے گا آپ کو جیسے آپ کسی ٹرکش آٹومن امپائر کے زمانے کی کسی مدرسہ یونیورسٹی میں ہے. Oh, okay. اسلامک آرکیٹیکچر، اور انہوں نے گرینری اندر بھی ہے، گرینری باہر بھی ہے، اور اتنے خوبصورت انہوں نے نکس اینڈ کرینیز بنائے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. پھر زبردست ڈائننگ ہال جہاں پہ ان کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے Okay. ہیں، جب ان کے اسٹوڈنٹس کھانا کھا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے وہی لنچ ہمیں بھی کروایا جو اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اٹس اے بورڈنگ اسکول، اچھا. اٹس اے اچھا بورڈنگ یہ already یونیورسٹی. یو it's ہیو، working. it is working. جی اچھا. جی جی it is already working. I think it's been what 15 years یا Okay. 8 اچھا اچھا. something like that. Yeah. اور اسی طرح سنا ہے لڑکیوں کے لیے بورڈنگ یونیورسٹی ہے with بورڈنگ اینڈ ایوری تھنگ، ماشاء وہ ہے چکوال میں. اچھا. وہ چکوال میں ہے. اٹ واز ویری امپریسو. ماشاء اللہ. بہت. پھر پتہ نہیں، تو وہ ایک ہاسپٹیلٹی کی بلڈنگ ہے، ایک ان کی مین بلڈنگ ہے، اس میں بیچلرس کے کورسز وغیرہ ہوتے ہیں. پھر سنا ہے ایک ان کا کالج ہے، یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی ہے. اچھا. تو ایک یونیورسٹی سنا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے پیٹرن پہ ہے ان ٹرمز آف آرکیٹیکچر. اوکے اوکے. اچھا، اسی بلڈنگ میں ویسے تو سارا اسلامک آرکیٹیکچر اور بڑا خوبصورت اور سارا کچھ، لیکن انہوں نے ایک جگہ کی چھت کافی اونچی تھی، تو شاید ڈاکٹر ثاقب کیمبرج یونیورسٹی گئے اور جو ان کا ڈائننگ ہال ہے اچھا. اس کو کاپی کر کے، تو صادقین کی پینٹنگ کے سٹائل اوکے. میں صادقین کے کسی اسٹوڈنٹ نے چھت کو پینٹ کیا. انہوں نے لاہور میوزیم میں بھی جو ہے کیا بھائی جیسے اچھا، آلریڈی، ہاں اس کو کیا ہوگا. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ کیمبرج یونیورسٹی وہ گئے تھے، ہوں. اور وہاں پہ جو انہوں نے دیکھا تو وہ انہوں نے کروایا. تو میں کہوں گی دیٹ واز اے ہائی لائٹ. اور انہوں نے پھر ہمیں، ڈاکٹر ثاقب مصنف بھی ہیں، انہوں نے جو ٹیم ہمیں لے کے گئی تھی، انہوں نے ہمیں 3 بکس ان کی تھیں. میری امی نے ایک ختم کر دی اور وہ آلریڈی دوسری بک اسٹارٹ کر چکی ہے. اور اتنی میری امی، مجھے لگتا ہے کہ میری امی نے اس دن جتنی مجھے دعائیں دی ہیں نا، مجھے نہیں پتا کیا دیا آئی کہتی بلیو. ہے کہ میری امی کہتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے میں تمہیں پاکستان کی کوئی حسین چیز دکھانا چاہتا ہوں تاکہ تم سکون سے جاؤ. دیز آر مائی مدرز ورڈز. نہیں ماشاء اللہ. اتنا ان کا آئی نو پاکستان. اخوت، آئی نو ڈاکٹر صاحب، بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا پروجیکٹس. اور یہی بات ہے نا کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سنیں، ہائی لائٹ کریں جو چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے ہماری جیسے اور بھی ہوں جن کو نہ بتاؤ.
تو I would love to hear more बिल्कुल about it. फाइजा जरूर एंड यू मस्ट विजिट हाँ, इट वाज अ वंडरफुली प्लान टूर और बहुत खूबसूरत और बड़े उसमें इस्लामिक टचेस और खुशी बड़ी होती है। फिलॉसफी फिलॉसफी बहुत इस्लामिक है खूबसूरती आर्किटेक्चर तो अल्लाह करे कि बस पाकिस्तान में इस किस्म की चीजें और भी ज्यादा नजर इंशाल्लाह आए इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इसको सम अप करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप क्या सजेस्ट करेंगी टूरिस्ट को, या अगर कोई प्लान कर रहा हो अपनी वेकेशन, क्या सजेस्ट करती हैं? होल्ड ऑन, इज इट सेफ, इज इट गुड, गुड बैड अगली वट फायदा सारी बात ये अपना मुल्क होता है एवर। और यहाँ पे हमने आना ही आना है ठीक है जाहिर है जब तक पेरेंट्स हैं तब तक ज्यादा कनेक्शन रहता है बिल्कुल। खुदा ना खास्ता जब पेरेंट्स नहीं होते तो उस तरह की बात नहीं होती लेकिन फिर भी हमने ऑलरेडी अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है हम खुद भी आते जाते हैं तो अब इट्स नॉट परफेक्ट हम सबको पता है लेकिन हर एक आता है हर एक शॉपिंग एंजॉय करता है हर एक खाना पीना एंजॉय करता है और हर एक एहतियात भी करता है हाँ, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी क्योंकि पिछली दफा टीसीएफ की बात हुई थी इस दफा अखुवत की बात हुई है इसी तरह एक और जगह है कम्युनल हब करके उसकी फिर अगली दफा कभी बात कर लेंगे कि किसी शहर में भी जाएं पाकिस्तान के लोग ज्यादातर लाहौर कराची इस्लामाबाद पिशावर यही जगहें होती है ना और फिर इन्हीं बड़े शहरों के करीब छोटे छोटे शहर भी होते हैं और बिल्कुल। गांव भी होते हैं कि जरूर कोशिश करें कि जहाँ पे भी कोई इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो सिटीजन्स फाउंडेशन है हाँ, हमें बताएं हमें कांटेक्ट करें वेबसाइट पे जाएं जरूर सिर्फ बताने की देर है आप लोग जहां पे भी होंगे आपके घर के करीब जो भी स्कूल होगा आपका विजिट प्लान करवा देंगे तो बेहतरीन। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं या यहाँ पे जो पाकिस्तान में फैमिली है जिसके पास आप ठहरे हुए हैं उनको लेके जरूर विजिट कीजिए इट इज सो अपलिफ्टिंग टू सी दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ब्लॉसमिंग इन पाकिस्तान तो मतलब अपने अपने एक अच्छी वेकेशन के साथ जिसमें आप खाना पीना भी है शॉपिंग भी है दावतें भी हैं घूमना फिरना भी है तो ये चीज भी जरूर रखें इससे आपकी वेकेशन दोबाला होगी उसमें कमी नहीं आएगी एनरिच होगी। और कोई ना कोई बिल्कुल गोल्स, जैसे होता है ना, गिव बैक टू द कंट्री और द प्लेस, सो दीज आर द ऑप्शंस। और ये बड़ी बेहतरीन बात है, काफ़ी सारे लोगों को समटाइम्स वो अपॉर्चुनिटीज पता नहीं होती, बट लोगों को इन्फॉर्मेशन हो। और ये वाली जो है टूरिज्म, अगर हम इसको टूरिज्म ही समझ लें चलें, तो उसके लिए ऑप्शन सामने हो। और जो हम काम कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मोना, आपके जो है ना ये मज़ेदार ड्रिंक्स, ये मुझे अब जो है ना कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं। Thank you so very much for your time. As always, it was so wonderful as you are. हमें अपडेट रखिए और जल्दी जल्दी आए, हमने यहाँ भी आपसे बहुत बातें करनी है। थैंक यू सो मच फाइजा बहुत मजा आया गपशप लगाने का अब ड्रिंक भी खत्म हो गई है काश पाउडर्ड फॉर्म में होती तो मैं आपके लिए लेके आती लेकिन वो स्क्वाश की बॉटल की तरह है तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर जब आप इधर आई तो आपको इलायची का शरबत पिलाएंगे ठीक है, इंशाल्लाह। देखते रहिए पॉड आर्ट विद फायजा, एवरी वीक विद a new guest, a new destination, a new place, a new adventure. Thank you so much.